السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آپ سب نے سورہ مریم کے حوالے سے جو پوائنٹس لکھے یا خلاصہ یا پھر جو بھی تبصرہ جو جس کی سمجھ میں آیا وہ لکھ کر دیا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو چند پوائنٹ جو ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو مجھے سمجھ آئے۔ ویسے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورت جو ہے ایک خزانہ ہے اور اس میں موتی ہی موتی چنے ہوئے ہیں، یہ صرف 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سورت میں نظر آتی ہے وہ ہے دعا کی طاقت، پاور آف دعا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھلواتی ہے، اور دعا جو ہے وہ انسان کے لیے رحمت پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا کی ایسی زبردست طاقت ہے کہ بغیر پروں کے یہ عرش تک پرواز کرتی ہے، مگر جو شرائط بتائی گئی ہیں اگر ان کے مطابق ہو تو۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے پہلے سے ان نوجوانوں کی دعا اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا، اور قیامت تک ان کا ذکر خیر اس کتاب میں باقی رہے گا، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو عام سے نوجوان تھے، یعنی وہ کوئی نبی وغیرہ نہیں تھے۔ اور اس میں ہمیں ایک انتہائی بزرگ نبی جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے، اور دعا بھی ان کی ایسی تھی کہ وہ سب کے سامنے نہیں مانگی جا سکتی تھی، اور ان کی فکر جو تھی وہ کیا تھی، صرف اولاد کے لیے نہیں تھی بلکہ انہیں اپنی قوم کے لیے ایک مبلغ اور ایک داعی چاہیے تھا کہ جو ان کے بعد دین کو ان کے لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ تو ہمیں یہ اس میں ملتا ہے کہ انہیں اپنی نسل کے چلانے یا وارث کی فکر نہیں تھی کہ میرے بعد اب میری نسل کیسے چلے گی، بلکہ دین کی تعلیم کی فکر تھی ان کو کہ کیسے اب اللہ کے دین کو میرے بعد ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ اس قابل نہیں تھی، اور ان کے تیور کچھ صحیح نہیں تھے، اور اس میں کوئی بھی ان کو ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ بعد میں ان کا یہ کام کرتا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں دین کی اس اشاعت کی یا دین کو پہنچانے کی کتنی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور اتنا زبردست صلاحیتوں والا اور یونیک بالکل نیا نام رکھ کر خود رکھا ایسا بچہ دیا، مگر جو شرط ان کے لیے تھی، یعنی بات نہ کر سکنے کی، کہ وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست قوت نظر آتی ہے کہ جب چاہے وہ بولتے کو بے بولتا کر دے، اور ایک بچے جیسے کہ اسی میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام جو پنگھوڑے میں تھے، ابھی چند دن کے بچے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بولتا ہوا کر دیا، اس بچے سے گواہی ان کی ماں کے لیے دلوائی، اور ان کو اس نہ بول سکنے کی حالت میں بھی ذکر کی، یعنی زیادہ ذکر کی کہا گیا۔ بولا نہ جائے، ذکر سے کے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرو، دل میں اس کو یاد کرو، کیونکہ انسان کی روحانی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ قوت بیان یا قوت گویائی جو ہے کتنی زبردست چیز ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کو کامیابی سے ہمکنار بھی کر دے گا، اور غلط استعمال جو سارا دن بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں یا چلتی رہتی ہے یہ زبان، یا اس قوت گویائی کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو کہیں پھر پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس قوت گویائی کو، اس بیان کی قوت کو ہر طرح کی بیکار کی چیزوں میں لگایا جا رہا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور دین کی باتوں کے۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ غور و فکر کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں توحید کے دلائل ہیں اور شرک کی زبردست نفی کی گئی ہے،
کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ خدا ہیں اور نہ ہی اس کے بیٹے ہیں۔ وہ تو ایک خاتون سے اسی طرح سے پیدا ہوئے جیسے کہ دنیا میں عام طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی بنایا بغیر باپ کے پیدا کر کے۔ تو ایسی مثال تو پہلے آدم علیہ السلام کی بھی موجود ہے کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے، یعنی دونوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، تو کیا وہ نعوذ باللہ خدا بن گئے؟ اور شرک اتنا زبردست اور بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ زمین و آسمان گر پڑیں اور تمام عالم نیست و نابود ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نہیں گر پڑتے کہ لوگ دنیا میں کتنا زیادہ شرک کر رہے ہیں۔ تو نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی، وہ تو واحد و لا شریک ہے۔ تو اس میں یہی پیغام ہے کہ شرک چھوڑ دو، توحید کو اپناؤ، اسے اختیار کرو، تب ہی تمہیں فلاح مل سکتی ہے، کامیابی اسی صورت میں ملے گی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور مشرک کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب تیسری اور آخری بات یا آخری پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یعنی تمام خواتین کے لیے، حضرت مریم، کہ وہ انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار، نیک، پاک باز اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بندی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ٹائٹل دیا ہے، جو لقب ہے یا خطاب دیا گیا ہے، وہ صدیقہ کا ہے۔ یہ بہت آنریبل بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاتون کو دیا گیا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا خطاب ملنے کے بعد میں بھی آزمائش کتنی کڑی ان کی گئی کہ دنیا میں انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ کسی اور خاتون کی یا کسی عورت کی پھر کوئی ایسی آزمائش نہیں ہوئی، اور ایسی کڑی آزمائش سے ان کے درجات بلند کیے گئے اور وہ ان کو جنت کی خواتین کا سردار بھی بنایا گیا۔ تو ایک کوئی بے صبری اور ناشکری جو عورت ہو یا خاتون ہو تو وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی امی وہ بھی زبردست خاتون تھیں جن کا نام حنا تھا، جن کو قرآن کریم نے عمران کی عورت، امرأۃ عمران کہا ہے۔ وہ اپنے خاندان یا اپنے گھرانے سے چنی گئیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، جبکہ ان کے شوہر بھی فوت ہو چکے تھے، اپنے اس بچے کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا، اللہ تعالیٰ کو دے دیا انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیا اور کہا کہ یہ تیرے لیے ہے، میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، بلکہ یہ تیرے لیے میں نے آزاد کر دیا ہے، بلکہ یہ تیرے ہی کاموں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے زبردست طور پر اپنی اس بندی کی محبت اور وہ نظر کیا ہوا بچہ جو کہ بعد میں بیٹی ہوئی قبول فرما لیا، اور خود وہ پریشان ہوئی کہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، اسے ہیکل میں کیسے دوں گی، مگر پھر بھی نام رکھ کر شیطان سے اللہ کی پناہ میں دے دیا، یعنی جو ان کے حصے کا کام تھا انہوں نے اپنا زبردست طریقے سے پورا کر دیا، نام بھی رکھ دیا، اور سب سے بڑا جو دشمن ہے انسانوں کا، شیطان، اس سے بھی اللہ کی پناہ میں دے دیا، اس کو اور اس کی نسل کو۔ کتنی زبردست عقل مند خاتون تھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کتنی زبردست بات فرمائی ہے ان کے ہی ذکر کے حوالے سے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح یا اس جیسا نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر اس لڑکی سے کام لینا تھا وہ ساری دنیا کے لڑکے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کام کے لیے لڑکی ہی چاہیے تھی، لڑکا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اسپیشل تربیت اور ٹریننگ
عبادت گاہ کے ماحول میں رکھ کر کروائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن کر ان سے کام لیا کہ ان کے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا ایک نشانی بنایا، جو کہ اس وقت کے لیے بھی اور اب جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور بندے کی حیثیت سے آ کر اپنا مشن مکمل کریں گے، جو کہ دجال کا قتل ہے۔ اور وہ کس طریقے سے زندہ ہیں، ان کی زندگی بھی ایک معجزہ ہے۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کن کہنے والا رب ہی اصل خالق، مالک اور واحد لا شریک ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے عطا فرمائے۔ تمام کائنات میں کسی کو بھی چون چڑھا کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔